کیونکہ بزرگوں نے ان کو عزت دی جن کو کوئی عزت نہیں دیتا، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو عزت دی جن کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا۔ بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا رسول اللہ نے، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے بھید بھاؤ کے نظام کا جنازہ ہم نے نکال دیا۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں تو یہی بتایا جاتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ہے، تو جناب آدم کی اولاد ہونے کی بنیاد پر وہ ہمارا انسانی بھائی ہے، آدمیت کی بنیاد پر ہمارا اس سے خون کا رشتہ ہے۔ صوفیہ نے یہ سکھایا تھا کہ اپنے اسلامی بھائی کو اتنا پیار دو کہ وہ کبھی تم سے بے وفائی نہ کرے، اور اپنے انسانی بھائی کو اتنا شدت سے چاہو کہ وہ تم سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے صوفیہ کی خانقاہ میں کبھی اسٹیکر نہیں ہوتے کہ یہاں وہ نہیں آ سکتے، یہ نہیں آ سکتے، وہ نہیں آ سکتے۔ جس طرح کہ اللہ کے آسمان سے برسنے والا پانی سب کے کھیتوں میں برابر برستا ہے، اسی طرح سے صوفیہ کی بارگاہوں کا فیض بھی سب کو برابر ملتا ہے۔ تو غریب نواز نے ایک بات فرمائی تھی، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ مسلمان کا وجود سورج کی طرح مشفق ہونا چاہیے، اور زمین کی طرح تواضع اختیار کرنے والا ہونا چاہیے، اور دریا کی طرح سخی ہونا چاہیے۔ اب غریب نواز کی آپ اپروچ دیکھیے، غریب نواز کی سوچ اور فکر دیکھیے، ان تینوں چیزوں کو ہندوستان میں بہت سمان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، سورج کو بھی، زمین کو بھی، اور دریا کو بھی۔ سب کے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں غریب نواز؟ بلکتے سسکتے پریشانی اور ڈپریشن کے ماحول کے لیے یہ خوبصورت نصیحت غریب نواز نے 800 سال پہلے فرما دی تھی کہ اگر تم اپنے وجود کو سورج کی طرح مشفق بنا لو گے تو لوگ تھپڑ نہیں دکھائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے۔ اگر تم اپنے وجود کو دریا کی طرح سخی بنا لو گے تو لوگ پتھر نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ جوڑ کے سمان دیں گے۔ اگر تم اپنے وجود کو زمین کی طرح تواضع کرنے والا بنا لو گے تو لوگ تمہارے سامنے آنکھیں نہیں اٹھائیں گے، تمہیں عزت دیں گے۔ کہ جہاں غریب نواز نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو حضرت خواجہ معین الدین کا وجود دریا کی طرح سخی بھی ہے، زمین کی طرح تواضع اختیار کرنے والا بھی ہے، سورج کی طرح شفقت اختیار کرنے والا بھی ہے۔ اسی وجہ سے ٹیکا ٹوپی، پگڑی ٹائی، برقع ساڑی، سارے کے سارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا کروٹ آپ لیجئے اور اپنے حالات کو بدلیے، اور بزرگوں کی روش کی طرف لوٹ جائیے، پھر سے تمہیں سمان ملے گا اور عزتیں ملیں گی۔ ہمارے بزرگوں نے اتنے درخت لگائے ہیں محبت کے، آج بھی ہم انہی کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ کہ ہم تیزاب ڈالنے کا کام بند کر دیں۔ اگر محبتوں کا پانی اس پیڑ میں ڈالنے لگے نا تو یہ محبت کا درخت اور زیادہ تناور ہو جائے گا۔ اور اس قوم کے دل، ابھی اتو میاں نے دعا کرتے وقت کہا نا کہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے لوگوں کے دل، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، مثال کے طور پر تشبیہ دی۔ تو یہ دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے تو یہ دل نرم ہو جائیں گے دشمنوں کے۔ اگر تم صحیح راستے پہ آ جاؤ تو اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے گا۔